جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، اسے نہیں پتا میں علی کا بیٹا ہوں۔ اب پتا چلا نہ علی نے بیعت کی تھی نہ علی کے بیٹوں نے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علامہ علی رضا رضوی صاحب کی ویڈیوز آپ کو دکھانے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو جذبات ہیں وہ بہت ہائی فائی ہیں، بہت اوپر ہے، لیکن وہ جذبات کو کنٹرول رکھتے ہوئے جو ہے ہوش سے تقریر کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جن کے باپ کا نہیں پتہ اہل بیت ان کی بیعت کیسے کر لیں، یعنی کہ یزید کے باپ کا نہیں پتہ اور یزید کے باپ کا بھی نہیں پتہ۔ یہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل روایات دیکھ کر کتابیں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں اور ہوش سے پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے جذبات بھی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بیعت کر لی تھی یزید کی تلوار کے زور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اہل بیت کو اتنا ظلم کیا گیا، اہل بیت نے تب بیعت قبول نہیں کی، تو اینڈ میں امام زین العابدین علیہ السلام کیسے بیعت قبول کر لیں گے؟ ان کو کوئی موت کا خوف تھا؟ ان کو کوئی موت کا خوف نہیں تھا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بہت اچھی ویڈیوز ہونے والی ہے اور یہ بہت وائرل کلپ جا رہا ہے اس ٹائم پر، تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور میں اپنے طور پہ امام کی بارگاہ میں مطمئن ہوں، میں جو جواب پیش کروں گا مجھے کوئی کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، لیکن اگر چوتھے امام کا دفاع میں نہ کروں تو میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، جو جملے پیش کر رہا ہوں، عزیزان گرامی میں جملہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بعض افراد یہ کہہ رہے ہیں مدینے میں آ کے گردن پہ تلوار رکھ کے امام سجاد سے یزید نے بیعت لے لی۔ توجہ، امام سجاد مدینے میں زیادہ مظلوم تھے یا شام میں؟ توجہ، مولا شام میں زیادہ مظلوم تھے، گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ جب یزید ملعون شام میں مولا سے بیعت نہیں لے سکا، جب وہ شام میں بیعت نہیں لے سکا تو مدینے میں کیسے بیعت لے لیتا؟ میں بھی جملوں کو پیش کرنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن میں نے کہا نا میں اس وقت میری کیفیت کچھ اور ہے، میں اپنے جذبات میں نہیں بول رہا، سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں۔ جذبات میرے ہائی ہیں، میں جانتا ہوں اس وقت میرا موڈ آپ خود محسوس کریں گے، بہت سے لوگ شکایت بھی کریں گے منہ سرخ ہو رہا تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن میں جس حالت میں ہوں میں جانتا ہوں، جملے پڑھنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد اور یزید نے مولا سجاد سے کہا تھا نا کہ سر اتروا دوں گا بیعت کر لو، تو امام سجاد نے زنجیریں پکڑی اور کہا اتحدثنی بالقتل، میں بھی نام لینے والا تھا، مولا نے اس کا نام لے کے کہا بھول گیا تو کس کا بیٹا ہے؟ توجہ، آپ جیتے رہیں۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد نے کہا اتحدثنی بالقتل، کیا تو مجھے قتل سے ڈرا رہا ہے؟ ان القتل لنا عادہ، مر جانا تو ہماری عادت ہے۔ اب مل کے جواب دیں گے اونچی آواز سے، میرے جواب کو سنیں گے۔ اب مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا تو بھول گیا کس کا بیٹا ہے؟ آئیں ذرا مولا حسین کے الفاظ سے بتاتا ہوں۔ توجہ، مولا حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا نا مولا حسین علیہ السلام سے، اس نے کہا حسین میری بیعت کیجئے، تو مولا حسین نے فرمایا، وہ جو کہتے ہیں نا 11 اماموں نے بیعت کی، توجہ سب کا جواب دے رہا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہے ہاتھ من الذلہ۔ مولا حسین علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے کہ الدعی ابن الدعی، توجہ ڈکشنری دیکھ لیجئے گا، دعی اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ مجھ سے وہ بیعت مانگ رہا ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں۔ توجہ، مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں الدعی ابن الدعی، توجہ مولا فرماتے ہیں مجھ سے وہ بیعت مانگ رہا ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں، اور جس باپ سے منسوب ہے اس کے بھی باپ کا پتہ نہیں۔ جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، اسے نہیں پتا میں علی کا بیٹا ہوں۔ اب پتا چلا نہ علی نے بیعت کی تھی نہ علی کے بیٹوں نے۔
مولا فرما رہے ہیں الدعی ابن دعی رکزنی بین اثنتین، کہ اس کے جس کے باپ کا پتہ نہیں علی کے بیٹے سے اس نے بیعت مانگی ہے اور میرے لیے صرف 2 راستے چھوڑے ہیں. توجہ، مولا فرما رہے ہیں اس نے راستہ بند کیا ہے، یا میں تلوار اٹھاؤں یا پھر ذلت کی زندگی گزاروں. پھر مولا کہتے ہیں ہم اہل بیت سے ذلت دور ہے. کوئی تخت پہ بھی بیٹھ کے ذلیل رہتا ہے، کوئی نیزے پہ بھی جا کے عزت ہے. عزیزان گرامی، جناب سید سجاد نے بھی یہی فرمایا کہ وہ مجھے موت سے ڈرائے گا، تجھے کربلا بھول گئی. توجہ، وہ یزید جو خود کربلا نہیں گیا. شیعہ سنی سب نے لکھا یزید کربلا نہیں آیا تھا. کبھی سوچا کیوں کربلا نہیں آیا؟ اسے عباس ابن علی سے ڈر لگتا تھا. بھائی کیا کہنے ہیں، مل کے نعرہ حیدری یا علی. توجہ فرما رہے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، مولا سجاد مولا حسین نے کہا میرے لیے صرف 2 راستے ہیں، یا تلوار اٹھاؤں یا پھر ذلت کی زندگی، اور ذلت ہم سے دور ہے. توجہ، ایک مرتبہ آپ یاد رکھیے گا یزید کربلا نہیں آیا. کیوں؟ اسے پتا تھا وہاں عباس ہیں. وہ جناب زینب کو کمزور سمجھ رہا تھا، مولا سجاد کو بیمار سمجھ رہا تھا. جنہیں اس نے کمزور سمجھا تھا ان 2 ہستیوں نے یزید کو اس کے دربار میں ہرا دیا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے آل محمد علیہ السلام کی. کون یزید کہ جس کے اجداد کا کچھ پتہ نہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ جملہ بھی کراچی میں کسی مقام پہ پڑھا، وہاں پہ اتنا اجتماع نہیں تھا. یہ جملے سن لیجئے. عزیزان گرامی، سرور کائنات کی صرف مردوں نے بیعت نہیں کی. سرور کائنات کی صرف مردوں نے نہیں، صرف صحابہ نے نہیں، صحابیات نے بھی بیعت کی ہے. پیغمبر ہاتھ پہ کپڑا رکھتے تھے، صحابیات سے کہتے تھے آ کے بیعت کر لو، یا پانی زمین میں رکھتے ظرف میں، انگلیاں رکھ کے بیٹھتے کہتے آؤ آ کے بیعت کرو. توجہ، خون جگر دے رہا ہوں. مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحابہ نے، صرف مردوں نے نہیں، مستورات نے بھی بیعت کی ہے. غدیر خم کے میدان میں مولا علی کی صرف مردوں نے نہیں، خواتین نے بھی بیعت کی ہے. جب پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ علی کی بیعت پہلے کون کرے گا، آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. ابھی بھی مجمع نہیں ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی صرف ایک بیٹی ہے، فرمایا 9 ازواج ہیں. واہ واہ. میری ازواج سے کہ میری ازواج سے بیعت شروع ہوگی. پیغمبر اسلام نے اپنی ازواج سے مولا علی کی بیعت شروع کروائی. توجہ مجمع کی، توجہ سارے مجمع کی. مولا رسول خدا کی، مولا علی کی خواتین نے بیعت کی ہے. مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا میں جذبات میں ہوں لیکن دماغ کام کر رہا. رسول خدا کی، علی مرتضیٰ کی صرف مردوں نے نہیں، خواتین نے بھی، بچوں نے بھی بیعت کی. توجہ، اگر کسی میں ہمت ہے تو دکھا دے. کربلا کے بعد مرد تو ایک ہی تھا، کسی بی بی یا بچے نے، کسی بچی نے کہا یزید اب ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہا، ہم بیعت کر لیتے ہیں. کربلا کے ماننے والوں، کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے. زبردستی احترام دینے سے احترام نہیں مل جاتا. بھاگنے والوں کے لیے تم کہہ دو کہ تشریف لے گئے تھے. اس سے زیادہ تو کھل کے نہیں پڑھ سکتا. عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں نہیں، خبردار، بھاگ جانا توہین کا لفظ ہے. خبردار آئندہ نہ کہنا بھاگے تھے، یہ کہو تشریف لے گئے تھے. خدا کی قسم میں بھی یہی کہتا ہوں، تشریف لے گئے تھے لیکن دشمنوں سے، اپنوں سے نہیں. آہا، جملہ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی. علی لڑنے والوں پہ تلوار اٹھاتے ہیں، بھاگنے والا پہ نہیں. تو جی یہ آپ نے کلپ دیکھا جس میں انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی بیعت کا بتایا کہ اہل بیت جن کا نام ہی اہل بیت ہے، کہ اہل
ले बैत, कि यही अहल है, इन्हीं की बैत होगी भाई। रसूल का घराना अहले बैत है। मकसद बैत के लिए अहल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। तो जिनका नाम ही अहले बैत है वो किसी और की बैत कैसे करे? जब अल्लाह ने कहा है कि इनकी बैत करनी है, रसूल और आले रसूल की बैत करनी है, तो फिर जिनका नाम ही अहले बैत है, अहले बैत के लिए अहल है, तो वो आगे किसी और की बैत बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऐसा ही हुआ। हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम तक उन्होंने बैत नहीं की। लोगों ने उनको जहर दिया, लोगों ने उनको ज़िंदान में कैद किया, लोगों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, लोगों ने उनको अपने उन्हीं के घरों में नज़रबंद रखा, उनके घरों को जलाया गया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का घर जलाया गया, जनाब मूसा काज़म अलैहिस्सलाम का घर जलाया गया। लेकिन मौला ने बैत नहीं की, मौला ने तक़िया किया है, बैत नहीं की। तो क्योंकि ये अहले बैत हैं, बैत अल्लाह ने कहा कि इनकी करनी है, तो ये आगे बैत नहीं कर सकते। तो अब बाकी आपने वीडियोस देखी, इसमें अल्लामा साहब ने जो है बार बार कहा कि मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं रवायात में जो लिखा है वो बयान कर रहा हूँ। तो ये वीडियोस आपको कैसा लगा लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड स्क्रीन में हमारी प्लेलिस्ट शो हो रही है जो कि दीगर पॉइंट्स पे हमने बात की है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद शरीफ।